الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریف کی بڑائی بڑائی بزرگی اس اللہ کے لیے ہیں جو لائق و سزاوار ہے، جو خالق کی کائنات ہے، جو رب العرش ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و نازل ہو. اللہم صلی اللہم بارک علیہ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے محبت رسول. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کس کو زیادہ کرنا چاہیے. محبت جو ہے اپنا بچوں سے بھی محبت ہے، اپنا باپ سے بھی محبت ہے، اپنا بھائی سے بھی محبت ہے، اپنے ماں سے بھی محبت ہے. لیکن محبت کی کئی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کے روشنی میں محبت کا معیار دیکھا جائے، یہ کہ سامنے ہماری یہ جو درار ہیں، درار کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر میں محبت اور کسی کو کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن محبت اس سے زیادہ ہے یہ ہم کو طے کرنا ہے قرآن کریم کی آیت سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کی تلاوت کیا ہے. اس سے پہلے میں 23 کا میں آپ کو بول دوں. سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، سمجھتے ہیں. اگر ان کو تم نے دوست بنا لیا
تم میں سے جو بھی ان سے دوست محبوب رکھے گا وہ پورا گنہگار ہوگا اور وہ ظالم ہے۔ اس لیے اگر شریعت کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا ابا کچھ کہہ رہے ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اگر مخالف کر رہے ہیں اور آپ کا بھائی یا باپ یا ماں یا رشتہ دار کوئی بھی ان کے بات پر اس سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں قرآن کی آیت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر رکھنا ہی پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ اگر اس کو بات کو چھوڑ کر میں اپنا ابا کا بات کو مان لوں شریعت کے خلاف، ہاں اگر شریعت وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا ماں ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیوی ہو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے آج کا جو دور میں چل رہا ہے کہ اگر کوئی انسان شادی کر رہا ہے تو شادی میں کتنا خرافات ہو رہے ہیں، کتنے گناہ کا کام ہو رہے ہیں، کتنا حرام کاری ہو رہے ہیں۔ تو اس پر اگر کوئی انسان شادی کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے اور اللہ کے باتوں پر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ایسا پریشانی آ جائے، اگر باپ بولے، بھائی بولے کہ نہیں گاڑی تو چاہیے دہیج، تو یہ شخص اگر ان سے ابا کا یا امی کا یا بھائی کا بات نہ مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مان لے اور قرآن و سنت کے مطابق شادی کر لے اور اپنے باپ کے بات کو ٹھکرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس میں اگر ابا کے بات کو مان لیتا ہے اور وہ جہیز لے لیتا ہے، موٹر سائیکل لے لیتا ہے یا سائیکل لے لیتا ہے یا شادی میں باراتی چل جاتا ہے، باراتی کے اپنے ساتھیوں کو لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ شریعت کا مخالف ہے اور وہ گنہگار ہو، وہ ظالم ہے۔ کلیئرلی بات اس میں جو قرآن میں جو ہے، کیونکہ کفر جو ہے، جسے اب نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ابا یا بھائی بولے ارے یہ کام کر لیں لیکن آپ کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ کو نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد وہ کام کیجیے۔ اگر بول رہا ہے کام کرنے کے لیے، اگر اب جا رہے ہیں کام میں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ترک کر دے رہے ہیں، تو اب تو خود کر رہے ہیں اور ظالم ہو جائیں گے آپ۔ اس چیز پر آپ کو ترجیح کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول۔ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں، پہلے قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی
اور تمہارے بیویاں اور تمہارے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال و تجارت تخشونہا کسادہا، مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جو مکانات ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے احب الیکم من اللہ و رسولہ وزیر جہاد، یہ جو 7 چیزیں ہم نے بیان کیا، تو احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد وفتح ربص حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر ان سے زیادہ باپ کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، خاندان کو، تجارت جو مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، اس سے زیادہ آپ اس کو محبت کرتے ہیں تو انتظار کرو آ جانے والی عذاب کا۔ تو یہاں بھی باپ سے محبت ہو، بھائی سے محبت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باپ سے محبت نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت ہو، بھائی سے محبت ہو، بیوی سے بھی محبت ہو، بچوں سے بھی محبت ہو، قبیلے سے بھی محبت ہو، مکانات سے بھی محبت ہو، لیکن قربانی دینے کا اگر بات آ جائے تو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہوگا۔ باپ کچھ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، تو باپ کی بات کو چھوڑ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کدو بنایا، جو لوکی ہم لوگ کھاتے ہیں، تو ان کے بیٹا گھوڑ سوار کر رہا تھا، ریس کر رہا تھا، اور ریس کرنے کے بعد وہ گھر آ رہا ہے، آنے کے بعد پسینہ پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابو جان گھر میں کیا بنایا آج؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے کدو۔ یہ منہ چڑھایا، کہہ رہے ہیں یہ کیا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ جب یہ جملہ وہ نکالا اپنے منہ سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امام یہ سے تروال نکال کر اس کے گردن میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بیٹا کہہ رہے ہیں ابو جان میں کھا رہا ہوں، تو سکم سیر ہو کے اس کا کھانا کھایا وہ، اور کہہ رہے ہیں بیٹے آج تو کہہ دیا آئندہ کبھی نہیں کہوں، کہ جو میں لوکی نہیں کھاؤں گا۔ تم جانتے ہو یہ لوکی نبی کریم صلی اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے ساتھ اس کو پکایا کرتے تھے، اور کدو گوشت کم کدو زیادہ منہ میں لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر سنت پر کوئی منہ چڑھایا تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نفرت کر رہا ہے، سنت پر دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، اور اس کو میں گردن تن سے جدا کرتا ہوں۔ بیٹے آج تو کہہ دیا لیکن آئندہ مت کہنا۔ یہ تھا محبت دل، کیا محبت کرتے تھے صحابہ، اپنا جان دیا کرتے تھے۔ محبت ایسا محبت ہے، یہ محبت نہیں تھی
کہ محرم کا جو یہ چل رہا ہے، لاٹھی کھیل رہے ہیں اور مسجد سے اذان آ رہا ہے، اللہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو یہاں ہم لاٹھی کھیل رہے ہیں۔ محبت بھی سے ہونی چاہیے اللہ سے، لیکن یہاں نماز چھوڑ کر وہ لاٹھی کھیل رہے ہیں، کیا یہ محبت ہے؟ یہ نبی سے اللہ سے محبت کریں، یہ قوم جو لاٹھی کھیلنے والا قوم اور دعویٰ کر رہے کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، محبت رسول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تم یہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو سننے سے زیادہ اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔